الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته۔ الحمدللہ، درس قرآن و سنت کی اس بابرکت مبارک محفل میں ہم سب کو حاضری کی سعادت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس ماہ رحمت کی رحمتوں کو سمیٹنے اور اس ماہ کرم کے کرم کو سمیٹنے، اس ماہ فضل کے فضل کو سمیٹنے اور اس ماہ مبارک میں برسنے والی بندگان خدا کے لیے مغفرت کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا خصوصی لطف و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اس بابرکت مبارک مہینے میں دین سیکھنے سمجھنے، قرآن و حدیث سیکھنے سمجھنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے وقت دینا ایک بڑی سعادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، بلکہ تلاوت کا بنیادی مقصد ہی غور و فکر ہے اور سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام ہونے کی نسبت حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قرآن پاک سے محبت یہ اللہ سے محبت ہے اور قرآن پاک سے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ہدایت بنایا ہے اور یہ سراپا نصیحت ہے، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس میں دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے۔ لیکن بنیادی ضرورت اس کو سمجھنے کی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت صرف یہ تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس میں جو پیغام ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس کا مقصد ہے۔ جو دل قرآن سے جڑتے ہیں وہ کبھی ویران نہیں ہوتے، اور جن دلوں میں قرآن نہیں ہوتا، قرآن کی محبت اور قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ ویران ہیں، وہ بے آباد ہیں، وہ کھنڈر ہیں، جو قرآن کی احکامات اور قرآن پر عمل کرنے سے خالی ہیں۔ تلاوت سے الفاظ سے نہیں ہوتی، تلاوت جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ بظاہر لگتا ہے کہ زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، مگر اس کا اثر دل تک جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ شان ہے کہ یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسے جتنی بار پڑھا جائے اتنی بار لذت علیحدہ ملتی ہے، اس کو جتنی بار پڑھا جائے سکون علیحدہ ملتا ہے، اور سمجھنے کے لیے جس آیت کو ایک کے بعد دوسری بار سمجھا جائے تو سمجھ بڑھتی ہے، اس میں تدبر بڑھتا ہے۔ جو قرآن کے قریب ہوتا ہے تو قرآن اس کے بھی قریب ہوتا ہے۔ قرآن پاک دلوں کے لیے سکون کا باعث ہے۔ محترم معزز مسلمان اور بہنوں، جب کبھی دل پریشان ہو، جب کبھی دل بے قرار ہو، ہم صرف اللہ کے کلام کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ سینے سے لگائیں اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا شروع کریں کہ قرآن پاک شفا ہے، اور میری ہر قسم کی تکلیف اس کی خیر و برکت سے دور ہو جائے گی۔ جب ہم اس نیت سے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ ہر قسم کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، دلوں کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے۔ اگرچہ آیت کا مقصد یہ ہے
کہ دل میں اگر نفاق ہے، دل میں اگر شک و شبہ ہے، اللہ نہ کرے دل میں کفر ہے، دل میں نفاق ہے، دل میں شک و شبہ ہے، تو وہ دور ہو جائے گا۔ قرآن پاک کی خیر و برکت یہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا ہے، جسمانی، روحانی، معاشی، معاشرتی، ہر قسم کی بے قراریوں کے لیے قرار وہ اللہ کے کلام میں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آداب کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے، محبت کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور اس کے آداب کا خیال یہ ہے کہ باوضو ہو کر اس کو اٹھائیں۔ عموماً خواتین جب ایام سے ہوتی ہیں تو انہیں قرآن پاک کو چھونا بھی منع ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی منع ہے۔ اسی طرح مردوں کے اور عورتوں کے لیے سب کے لیے برابر ہے کہ اگر بے وضو ہیں تو وہ قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے۔ البتہ بے وضوئی کی حالت میں جب وضو نہ ہو تو ہم زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کو چھوئے بغیر کسی کپڑے وغیرہ سے چھو کر اس کی آیات صفحے اور ورق پر نظر کر کے اس طرح بھی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر بغیر حائل چھونا منع ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، اس کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، مس کرتے ہیں۔ سو اس حکم کے پیش نظر بے وضوئی کی حالت میں قرآن پاک کو بغیر حائل، بغیر کسی اور چیز، پاک چیز کے چھوا نہیں جا سکتا۔ البتہ زبان سے تلاوت کرنا منع نہیں ہے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، بے ادبی والا پڑھنا نہ ہو، بلا وجہ سہارا لے کر پڑھنا، اس سے بے اعتنائی ہوتی ہے، قرآن پاک کی حرمت کا ادب نہیں رہتا۔ جب بھی پڑھیں، جب بھی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھیں، اگر کوئی عذر، کوئی مجبوری نہیں ہے تو بغیر ٹیک لگائے پڑھیں۔ بعض لوگ لیٹے لیٹے پڑھتے ہیں، عذر اور مجبوری علیحدہ ہے، مگر مجبوری اور عذر کے علاوہ اس طرح بیٹھ کر پڑھنا یا اس طرح لیٹ کر پڑھنا یہ ادب کے خلاف ہے۔ ٹانگیں پھیلانا منع ہے، چونکہ یہ ساری چیزیں آداب میں آتی ہیں۔ البتہ تلاوت کے دوران قبلہ رخ ہونا مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ اگر ہم قبلہ رخ نہیں بھی تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کے جو بھی لفظ، جو بھی آیت، جو بھی سورت پڑھیں تو کوشش کریں کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح ہو، درست ہو، اپنے طور پر کوشش کی جائے۔ یاد رہے کہ پڑھنے میں سب برابر نہیں ہیں۔ ایک ماہر قرآن کا قاری جو الفاظ کو اپنے مخارج سے ادا کرتے ہوئے پڑھتا ہے، ظاہر ہے اس کی تلاوت میں اور ہم جیسوں کی تلاوت میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی صلاحیت کے مطابق اسے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن پاک کو صحیح طور پر پڑھے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھے۔ ہماری اتنی زیادہ عمریں ہو جاتی ہیں اور اتنی زیادہ زندگیاں گزار دیتے ہیں، باقی سارے کام سیکھتے ہیں، باقی سارے ہنر سیکھتے ہیں، مگر قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ بڑی محرومی ہے۔ چند صورتوں کو لازمی سیکھ لیں۔ کسی قرآن پاک پڑھنے والے جو صحیح طور پر پڑھنا جانتا ہو، اس سے ہم چند صورتیں سیکھ لیں تاکہ نمازوں میں اس کی تلاوت ہو۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی دیگر صورتوں کو بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائیں، کیونکہ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، نماز میں جو قرآن سے تمہیں آسان ہو وہ پڑھو۔
تو اللہ پاک نے پورے قرآن سے فرمایا ہے، نہ یہ کہ سورہ اخلاص کو ہم لازم ملزوم کر لیں کہ مجھے ہر رکعت میں بس سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے۔ تو قرآن پاک کے دیگر حصوں کو بھی نماز کا حصہ بنائیں تاکہ خیر و برکت میں اضافہ ہو، اور کوئی نہ کوئی صورت یاد کرتے رہیں۔ سورہ اخلاص یاد ہے تو اس کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس بھی یاد کریں، جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو آرام کرتے تھے، جب رات کو آپ سونے کے لیے اپنی آرام گاہ پر تشریف لے جاتے تو آپ کا معمول تھا کہ قل هو اللہ احد، جسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، اور ساتھ میں معوذتین، یعنی اس کے بعد کی 2 صورتیں، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، اور اس کے بعد کی صورت قل اعوذ برب الناس۔ یہ 3 صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو جمع کر کے ان ہتھیلیوں پر پھونک مارتے تھے، پھر دست رحمت کو اپنے سر پر، اپنے کندھوں پر، اپنے جسم پر جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ پھیر دیتے تھے، اور پھر دوسری بار بھی ایسا کرتے اور تیسری بار بھی ایسا کرتے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوئی رات کو یہ عمل سنت نبوی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی روحانی تکلیفوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ جنات، آسیب، سحر، جادو، یہ چیزیں اس سے دور رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے، نظر شر سے اور اس طرح کی چیزوں سے، شریر چیزوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ ہاں، جب اللہ کا امر ہوتا ہے تو تکلیف آتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اذن کے مطابق بے قرار نہیں کرتی، وہ تکلیف پریشان نہیں کرتی۔ اولاً تو بندہ محفوظ رہتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے تکلیف میں آ جائے تو وہ تکلیف اسے گھائل نہیں کرتی، پریشان نہیں کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ سورہ اخلاص اور معوذتین رات کو سوتے وقت پڑھ کر پھونک مارتے تھے، اپنے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، 3 بار یہ عمل کرتے تھے۔ ایسے ہی آیت الکرسی ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، اپنے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے اسباب اور سامان اور گھر اور حتیٰ کہ پڑوسیوں تک حفاظت ہوتی ہے۔ صبح اٹھتے وقت آیت الکرسی پڑھیں اور رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے ہم بچوں کو سکھائیں کہ جب وہ سونے لگیں تو وہ سورہ اخلاص معوذتین کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کلام پاک قرآن مجید کی بکثرت تلاوت فرمانے والے تھے، اور آپ کے صحابہ اکرام بھی اللہ کے کلام کو کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اسی طرح اہل بیت اطہار علیہم رضوان، پھر تابعین، اتباع التابعین، سب کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کا ایک حصہ پڑھتے تھے۔ اب ہر ایک کی تلاوت کی مقدار مختلف تھی، اس لیے کہ وہ غور و فکر کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کے ہاں قرآن پاک زیادہ پڑھنے کے بجائے، یعنی زیادہ مقدار میں پڑھنے کے بجائے غور و فکر کا ذہن زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک آیت کو ساری رات پڑھتے تھے، صرف ایک آیت تلاوت کرتے اور غور کرتے ہوئے ساری رات گزارتے تھے۔ حضور سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ کے ایک شاگرد نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رات بھر کی روٹین اور رات کے معمولات جاننے کے لیے تگ و دو کی کوشش کی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد گھر گئے اور گھر کے کچھ معمولات سے فارغ ہو کر دوبارہ کوفہ کی جامع مسجد میں دوبارہ آ گئے۔
جب کہ اس وقت مسجد میں کوئی نہیں تھا اور سارے لوگ اپنے گھروں کو جا چکے تھے، آپ واپس پلٹ آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز کی نیت باندھی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کرتے ہوئے جب آپ اس آیت پر پہنچے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہاں قیامت کے منظر کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل محشر کو ارشاد فرمائے گا کہ اے مجرمو تم علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، یعنی اے مجرمو گناہگارو اب علیحدہ ہو جاؤ، اب تمہارے حساب کا وقت ہے، اب تم ایک ساتھ نہیں رہو گے بلکہ تم اپنے ٹھکانے اور نتیجے کو پہنچو گے، تم اپنے اعمال کی سزا پاؤ گے، لہذا اب نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ ایک اندوہناک منظر ہوگا جب اہل معصیت کو، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب و عتاب و عقاب کے لیے علیحدہ ہونے کا حکم دیا جائے گا کہ اب علیحدہ ہو جاؤ۔ سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ ساری رات صرف یہی آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو علیحدہ ہو جاؤ، اے مجرمو علیحدہ ہو جاؤ، اس وقت کو یاد کرتے ہوئے روتے رہے، اور آپ کے آنکھوں سے آنسوں کی لڑی جاری ہو گئی، مسلسل آنسو بہنے لگے، اور آپ اتنا روتے رہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، آپ کے رخساروں سے، آپ کی داڑھی پر بہنے والے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔ اور جب رات کا آخری حصہ ہوا، آپ نے نماز مکمل کی تو اپنے آپ سے کہنے لگے کہ اے ابو حنیفہ، اگر تو بخشا گیا تو بڑی حیرت کی بات ہوگی، اے ابو حنیفہ اگر تیری بخشش ہو گئی، اگر تو معاف کر دیا گیا تو بڑی حیران کن بات ہوگی، بڑی تعجب انگیز بات ہوگی کہ تیری بخشش ہو جائے۔ تو محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، قرآن پاک ایمان کی حقیقت عطا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی آیات وہ جلد حقیقت تک پہنچا دیتی ہیں۔ براہ راست قرآن کو پڑھنے، اس کا ترجمہ پڑھنے، اس کی تفسیر پڑھنے سے حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے ان صورتوں میں جو قیامت سے متعلق ہیں، بالخصوص آخری پاروں کی جو صورتیں ہیں، وہ جھنجھوڑنے والی ہیں، وہ جھنجھوڑنے والی ہیں، وہ قیامت کا منظر یاد دلانے والی ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ ضعیف العمر ہو چکے ہیں، آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، یعنی آپ پر بڑھاپا اور سفیدی، بالوں پر سفیدی جلدی آ گئی ہے، اچانک آئی ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ کے آخری حصے میں اتنے زیادہ بال سفید نہیں تھے، آپ کی داڑھی کے سفید بالوں کو گنا جا سکتا تھا، مگر صحابی کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے جن بالوں پر سفیدی آئی ہے یہ اچانک آئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صورتوں کے نام لیے، فرمائے کہ ان 4 صورتوں نے شیبتنی ہود، مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس صورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود اور سورہ حاقہ اور 2 صورتوں اور کے نام لیے، فرمائے کہ ان 2 صورتوں نے مجھ پر بڑھاپا طاری کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں آخرت کا بیان ہے، ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے، قبروں سے اٹھائے جانے کا بیان ہے، میدان محشر میں جمع ہونے کا بیان ہے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ عمل
پیش کیے جانے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا بیان ہے، جنت کا بیان ہے، دوزخ کا بیان ہے، اور مجرموں کو بارگاہ الہی میں پیش کیے جانے کا بیان ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غور و فکر کرنے والا کون ہوگا؟ جو دوسروں کو غور و فکر دینے کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے ہوں، خود ان کی شان کیا ہوگی جو خود صاحب قرآن ہے۔ لہذا آپ کا قلب خشیت سے معمور تھا، آپ کا قلب خشیت الہی سے لبریز تھا، سو اس کے آثار اور نتائج یہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آہوزاری کرتے تھے، بکثرت آپ رویا کرتے تھے قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر۔ ہماری قرآن سے دوری ہے، اللہ کے کلام سے دوری ہے۔ ہم صرف اپنے گھروں میں قرآن شریف کو رکھ لینا کافی سمجھتے ہیں، یا مبارک لمحات میں کچھ لمحات میں قرآن پاک کو اٹھا کر سینے سے لگا لینا، جو یقیناً ایک محبت کی علامت ہے، یقیناً قرآن پاک سے تعلق کی علامت ہے، صرف اس کو کافی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک نصیحت کے لیے اترا ہے، ہدایت کے لیے اترا ہے۔ اس کو پڑھنے، اس پر غور کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مبادیات اور مضامین کو دل میں اتارنے سے بات بنے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یقول الرب تبارک و تعالی، کہ رب تعالی اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، من شغلہ القرآن عن مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، کہ جو کوئی قرآن پاک پڑھنے میں مشغول رہتا ہو، محو رہتا ہو، ہر وقت اس میں قرآن پاک کی تلاوت میں ہی اپنا وقت صرف کرتا ہو، اور اسے میری بارگاہ میں دعا کرنے، مناجات پیش کرنے، التجائیں کرنے، دعائیں مانگنے کا وقت میسر نہ ہو، جو بھی اسے وقت میسر آئے وہ سب تلاوت کے لیے وقف کر دیا ہو، ارشاد فرمائے کہ اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں مانگنے والوں سے بڑھ کر اسے عطا کرتا ہوں، میں مانگنے والوں اور دعا کرنے والوں سے بڑھ کر اس تلاوت کرنے والے میں محو رہنے والے کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب ایمان جو قرآن پڑھتا ہو اور وہ صاحب ایمان جو قرآن نہ پڑھتا ہو، دونوں کے درمیان آپ نے فرق بھی ارشاد فرمایا ہے۔ مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، اس صاحب ایمان کی مثال جو قرآن پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، اس کی مثال نارنگی کی ہے، اس کی مثال اورنج اور سنگتری کی ہے۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے اور اس سے خوشبو اور مہک بھی اچھی آتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ صاحب ایمان جو قرآن کو پڑھے اس کی مثال نارنگی کی طرح ہے، اورنج کی طرح ہے، ریحها طیب وطعمها طیب، کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہے اور اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہے، یعنی اندر باہر سے یہ بہت اچھا ہے۔ اس کو اندر سے دیکھو، جو کھانے کی چیز ہے تو وہ کھانے میں لاجواب ہے، اور اس کی مہک اور اس کی خوشبو وہ مشام جاں کو معطر کر دیتی ہے، اس کی خوشبو اور مہک بھی بہترین ہے۔ ارشاد فرمائے کہ صاحب ایمان بھی جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کا بھی ظاہر اور باطن ایسا ہی ہے، ظاہر بھی اچھا ہے کہ صاحب ایمان ہے، اور باطن بھی اچھا ہے کہ صاحب قرآن ہے، قرآن سے اس کا تعلق ہے۔ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وہ صاحب ایمان جو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن سے اس کا تعلق نہیں ہے، مگر ہے صاحب ایمان،
تو اس کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ کھجور کی بظاہر خوشبو کوئی اعلیٰ نہیں ہے، بظاہر اس کی خوشبو کوئی عمدہ اور اس طرح لاجواب نہیں یا انوکھی نہیں ہے، البتہ ذائقے میں میٹھی ہے، ذائقے میں میٹھی ہے، ذائقے میں بہترین ہے، مگر خوشبو نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے خصوصی توجہ کریں، ہر ایک کے ساتھ جو کمی ہے، ہر ایک میں جو کمی ہے وہ اپنی کمی کو ڈھونڈے اور تلاش کرے۔ مثلا ایک وہ ہے جسے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا بالکل، تلاوت اور قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا، تو ہماری ان ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا سیکھیں، اور سکھانے کے لیے ماشاءاللہ آپ کے قرب و جوار میں کتنی جگہ ہوں گی۔ یہی مدرسہ آمنہ زیتون میں آپ آ کر قرآن پاک کی تلاوت سیکھ سکتے ہیں، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف مہینے بھر کی محنت ہے۔ ایک مہینے میں اتنا فرق آ جائے گا کہ ہم جوڑ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی صورتیں خود تلاوت کرنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھنے کے قابل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنے کے قابل ہو جائیں، اور یہ چیزیں پھر دیگر مختلف کلمات کو پڑھنے میں معاون ہوں گی، مختلف تسبیحات، تحلیلات، ان کو پڑھنے کے لیے یہ ہماری محنت ہمارے کام آئے گی۔ اب یہی آپ تلبیہ لے لیں جو حج اور عمرے میں محرم کو پڑھنا ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر ہم قرآن پاک پڑھنا کچھ نہ کچھ سیکھ چکے ہوں، جوڑ کرنا آتا ہو، تو ہم یہ تلبیہ آسانی سے پڑھ لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے۔ یاد نہیں ہوگا تو کم سے کم لکھا ہوا ہوگا، دیکھ کے تو پڑھ لیں گے، کیونکہ محرم کے لیے، یعنی ہم عمرے کے لیے احرام کی نیت کریں یا حج کے لیے، بغیر تلبیہ کے نہیں ہو سکتا، تلبیہ لازمی پڑھنا ہے۔ چلیں اس وقت تو کسی نے پڑھا دیا اور ہم نے نیت کر لی، اور اس کے بعد پھر جب سنت کے طور پر ہمیں پڑھنا ہے اور محرم کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایسی اور مبارک تسبیحات ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن ہماری بہنوں کو بالکل دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو وہ تھوڑا کوشش کریں، کم سے کم دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا آ جائے، جوڑ کرنا آ جائے، جوڑ کر کے لفظ کی ادائیگی زبان پر ہو جائے، اور اس طرح تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع ہو جائے۔ پھر چھوٹی چھوٹی صورتوں کو یاد کرنا، یعنی دیکھ کر ان کو پڑھنا شروع کریں۔ آخری سپارے کی آخری 10 صورتوں کو ہم مقصد بنا سکتے ہیں کہ آخر کی 10 صورتیں مجھے کم سے کم دیکھ کر پڑھنی آنی چاہیے، اور جنہیں دیکھ کر پڑھنا آتا ہے تو وہ چند صورتوں کو یاد کرنا شروع کریں جو نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہوں۔ پھر مزید آگے بڑھنا یہ ہے کہ قرآن پاک کا مستند ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کریں، اور یہ مشورہ آپ باجی سے لے سکتے ہیں کہ ہم اگر گھر میں ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیں تو ہم کون سی تفسیر لیں، تو وہ آپ کی رہنمائی کریں گی کہ یہ تفسیر آپ کے لیے آسان ہے، گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن پاک کو سیکھنے، پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کے مختلف مراحل جو ہر ایک کے لیے مختلف زاویوں میں ہو سکتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے وہ بطحان یا عقیق تک جائے؟ یہ مدینہ طیبہ سے کافی فاصلے پر ایک جگہ تھی، بطحان یا عقیق،
ارشاد فرمائے کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے مدینہ طیبہ سے نکلے اور دور بطحان اور عقیق تک جائے، بلکہ یہ قریب تھے، یہ دونوں مدینہ طیبہ کے بہت قریب ترین جگہیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم میں سے کوئی صبح سویرے بس مدینہ طیبہ سے کچھ ہی فاصلے پر جائے اور وہاں سے دو عمدہ اونٹنیاں اسے میسر آ جائیں، من غیر اسم ولا قطع رحم، بغیر کسی پر زیادتی کرنے کے، بغیر کسی رشتہ دار کو تکلیف پہنچائے، اسے آسانی کے ساتھ 2 اونٹنیاں مل جائیں، تو کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم سب پسند کرتے ہیں کہ بس اتنے فاصلے پر جانا پڑے اور بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی کو تکلیف دیے 2 عمدہ اونٹنیاں اگر مل جاتی ہیں تو یہ تو ہر ایک پسند کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ او فیقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر له من ناقۃ وثلاث واربع خیر له من 4، ارشاد فرمائے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص صرف مسجد تک آئے اور قرآن پاک کی 2 آیتیں سیکھ لیتا ہے، 2 آیتیں سمجھ لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، تو اس کے لیے وہ ان 2 عمدہ ناقہ، 2 عمدہ اونٹنیوں کی قیمتی مال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر 3 آیتیں سیکھتا ہے تو اس طرح 3 اونٹنیوں کے مال سے حاصل ہونے سے زیادہ بیش قیمت یہ 3 آیتوں کا سیکھ لینا ہے۔ ایسے ہی حضور نے 4 آیتوں کو 4 اونٹنیوں کی مناسبت سے عمدہ قرار دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی کسی ایک آیت کو سیکھ لینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک قیمتی چیز ہے، ایک بیش قیمت تحفہ ہے، یہ ایک بیش قیمت نعمت ہے، یہ ایک اعلیٰ نعمت ہے کہ تمہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے، سیکھنے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی کسی صورت اور کسی آیت کو پڑھنے سیکھنے کا موقع اور نعمت میسر آ جائے تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ اور وہ معروف حدیث ہے جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ دار کے لیے روزہ شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میری حرمت اور پاس اور لحاظ کی وجہ سے اس نے کھانے پینے سے یہ رکا رہا باوجود بھوک اور پیاس کے، اللہ میں اس کے لیے شفاعت کرتا ہوں، تو شفاعت قبول فرما۔ دوسری طرف قرآن شفاعت کرے گا کہ یا اللہ، رات کو یہ قرآن پاک نماز تراویح میں اور قیام اللیل میں پڑھتا رہا، سنتا رہا، اور اس تلاوت کی وجہ سے اس نے تھکاوٹ برداشت کی اور اپنی نیند کا ایک حصہ قربان کیا، اپنی جسمانی تھکاوٹ برداشت کی، جسمانی سکون کو قربان کیا، یا اللہ مجھ قرآن کی شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن وعمل بہ، جو قرآن پاک پڑھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو، قیامت کے دن اس کے والدین کو اس اعزاز میں کہ وہ اس کے والدین ہیں،
قیامت کے دن اس کے والدین کو اس اعزاز میں ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، کہ تمہاری دنیا کے سورج کے مقابلے میں اس کی روشنی زیادہ ہوگی، دنیا کے سورج کے مقابلے میں اس تاج کی روشنی زیادہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ فما ظنکم بالذی عمل بہذا، اس کے والدین کو جب ایسا تاج پہنایا جا رہا ہے تو خود گمان کرو اور اس بات کو محسوس کرو اور اندازہ لگاؤ کہ خود قرآن پاک پڑھنے اور عمل کرنے والے کی اپنی شان کیا ہوگی۔ اگر اس کے اعزاز میں اس کے والدین کو یہ شان دی جا رہی ہے تو خود وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا معزز ہوگا۔ تو ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، بالخصوص ماہ رمضان سیکھنے سمجھنے کا وقت ہے، اور یہ ایک فصل بونے کا موسم ہے کہ جس کا نتیجہ اور ثمرہ ہمیں سال کے 11 مہینوں میں ملتا رہے گا۔ اگر آج ہم کوشش کریں، اگر آج ہم محنت کریں، اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں، قدم بڑھائیں، مزید آگے بڑھیں، تو اس کے نتائج، اس کے برکات ہمیں ماہ رمضان کے بعد بھی ملیں گے۔ کئی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ قربت کا سفر انہیں ملتا ہے اور وہ جاری رکھتے ہیں۔ تھوڑی بہت کمزوری تو ہر انسان میں ہوتی ہی ہے، مگر حقیقت میں صاحب ایمان جو ماہ رمضان کی قدر کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ جو صاحب ایمان ہے، جو حضور کا امتی ہے، اگر وہ ماہ رمضان کی حرمت کا لحاظ رکھے گا، گناہوں سے بچے گا، نیکیاں کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ صاحب ایمان محروم نہیں جاتا، وہ اپنے حصے کا حصہ ضرور پاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حصہ رحمت سے اپنا حصہ ضرور لیتا ہے۔ مگر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ کس نے کتنی کوشش کی۔ اگر ہم زیادہ کوشش کریں تو ہم زیادہ حصہ پائیں گے، اور اگر ہم کوشش زیادہ نہ کریں تو پھر وہ زیادہ والا حصہ وہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی خیر و برکت، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کی خیر و برکت نصیب فرمائے۔